پروپیگنڈا کا دوہرا معیار۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونائٹڈ نیشنز اکنامک اینڈ سوشل کمیشن فار ویسٹرن ایشیا کی جانب سے 16 مارچ 2017 کو ایک رپورٹ جاری کی گئی، جس میں اسرائیل کی جانب سے فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ نسل پرستانہ سلوک کا بھانڈا پھوڑا گیا تھا۔ اس رپورٹ کے مطابق اسرائیل کو نسل پرست ریاست قرار دیتے ہوئے کہا گیا کہ اسرائیل نے فلسطینیوں کے ساتھ نسلی تفریق اور تعصبانہ سلوک روا رکھا ہے۔ اس رپورٹ کے شائع ہوتے ہی اسرائیلی وزارت خارجہ نے اس رپورٹ کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ اسرائیل کے ساتھ تعصبانہ سلوک ہے، جو سوائے پروپیگنڈا کے کچھ نہیں۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کے ہم آواز کئی اسرائیلی اعلی کاروں نے اس رپورٹ کے تیار کنندگان پر بے بنیاد الزامات کی بوچھاڑ کرتے ہوئے رپورٹ کو مشکوک قرار دیا۔ حتیٰ کہ امریکی سفیر نکی ہیلی نے انسانی حقوق کے کارکن اور اس رپورٹ کے ایک مرتب رچرڈ فوک کو متعصب ہونے کی سند دی ہے۔ اسرائیل کی جانب سے شدید رد عمل اور دباؤ کے بعد اقوام متحدہ کے ترجمان نے رپورٹ سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا اور اس رپورٹ کو ایسکوا کے ارکان کے ذاتی خیالات کا مجموعہ قرار دیا ہے۔ صرف 30 گھنٹوں بعد اس رپورٹ کو اقوام متحدہ کے ادارے یونائٹڈ نیشنز اکنامک اینڈ سوشل کمیشن فار ویسٹرن ایشیا کی ویب سائٹ سے ہٹا دیا گیا اور مطالبہ کیا گیا کہ یہ رپورٹ واپس لی جائے۔ رپورٹ واپس لینے کے لیے اقوام متحدہ کی جانب سے دباؤ کے باعث رپورٹ تیار کرنے میں شامل ریما خلف نے احتجاجاً استعفیٰ پیش کر دیا۔ ریما خلف کا کہنا ہے کہ انہوں نے اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری انتونیو گودریس کے دباؤ کی وجہ سے احتجاجاً استعفیٰ دیا، کیونکہ جنرل سیکریٹری کا دباؤ تھا کہ رپورٹ واپس لی جائے، اور اس نے اپنے بیان میں اس رپورٹ سے اقوام متحدہ کی لا تعلقی کا اظہار کیا۔ اس معاملے میں اقوام متحدہ کی رپورٹ سے قبل سابق امریکی نائب وزیر خارجہ جان کیری نے 2014 میں اسرائیل سے کہا تھا کہ اگر اس نے فلسطین کے ساتھ اپنا ظالمانہ سلوک ختم نہ کیا تو اسے نسل پرست ریاست کا درجہ دیا جا سکتا ہے۔ لیکن آج جب اقوام متحدہ ہی کے ادارے نے یہ رپورٹ پیش کی تو آسمان سر پر اٹھا لیا گیا۔ اسرائیل کو پاک پوتر اور معصوم امن پسند ڈکلیئر کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا جانے لگا۔ اس تمام معاملے میں اگر اقوام متحدہ کا عملی کردار دیکھیں تو آپ کو اقوام متحدہ ایک عالمی خود مختار ادارہ نہیں بلکہ اسرائیل کا زیر اثر اور کٹ پتلی نظر آئے گا، جو کہ عالمی استعماری طاقتوں کے اشاروں پر ہی عمل پیرا ہے، اور یوں باور کرایا جا رہا ہے کہ اقوام متحدہ کے نزدیک اسرائیل کی جانب سے بے گناہ فلسطینیوں کا قتل، ہزاروں معصوم فلسطینی بچوں کو پابند سلاسل کرنا، بوڑھوں اور عورتوں کو سر عام گھسیٹنا، نسل پرستی، ظلم یا انسانی حقوق کی خلاف ورزی بالکل بھی نہیں ہے۔ اسرائیل اور چند دیگر مغربی طاقتیں جو اقوام متحدہ کی کرتا دھرتا ہیں، جب چاہیں، جہاں چاہیں، جیسے چاہیں عالمی قوانین کو جوتی کی نوک پر رکھ سکتے ہیں، لیکن ان کے خلاف کسی قسم کی آواز کہیں سے بھی اٹھی تو اسے تعصب قرار دیا جا سکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں دنیا کے کونے کونے میں بسنے والے مسلمان اسرائیل اور اس کے ہم نواؤں کے زیر اثر اقوام متحدہ سے کیسے انصاف اور اعتدال کی توقع رکھ سکتے ہیں؟ اقوام متحدہ کے حالیہ جانبدارانہ سلوک کے خلاف اقوام متحدہ کے رکن اسلامی ممالک کو ڈور ٹوک اور واضح موقف اپنا کر اس رپورٹ کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بطور بل منظور کروانا چاہیے۔